واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ تو آج انشاءاللہ ہمارا ڈے 9 ہے اور ان ڈیپتھ اسٹڈی آف سورہ الکہف ان پروگرس ہے ہماری الحمدللہ۔ آیت نمبر کون سی کرنی ہے ہم نے؟ 28 ہم نے مکمل کر لی تھی۔ اس کو ہم دوبارہ دیکھیں گے، مکمل کر لی تھی آلموسٹ ہم نے اینی ہاؤ۔ جی تو لاسٹ ہماری بات کیا ہو رہی تھی؟ لاسٹ بات ہم کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں، علم کو چھپانا نہیں چاہیے۔ جو علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو اگر ضرورت پڑے کسی کو تو ضرور اس کو بتائیں، اور اگر کوئی ضرورت نہیں بھی پڑ رہی، ہاں جی، حکمت اور احترام کے ساتھ اسے آگے پہنچانا ہے۔ اور یہ سلسلہ جو ہے اس کو قیامت تک کے لیے ہم نے چلائے رکھنا، کیونکہ کنتم خیر امۃ، ہمارے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے علم کو آگے پہنچانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم اس کے بارے میں یہ پڑھ رہے تھے اس آیت نمبر 27 میں کہ یہ بے شک آپ کو کہا جا رہا ہے اس آیت میں، مگر مقصود سب کو سمجھانا اور بتانا ہے کہ جو بھی پھر اس کتاب کی بات کو چھپائے گا، دین آگے نہیں پہنچائے گا، تو پھر اللہ سے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اٹس اے ویری بگ ریسپانسبلٹی، اس کو ہم فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے کہ جتنا بھی دین کا علم اب ہم نے سیکھ لیا ہے، جتنا بھی ہمیں آتا ہے، اس کو ہم نے اب آگے پہنچانا ہی پہنچانا ہے۔ یہ سب کی رسپانسبلٹی ہے اپنی اپنی کیپیسٹی کے اندر۔ اور آج کل کے دور میں تو وی آر ویری لکی کہ ہمارے پاس بہت زیادہ میڈیمز ہیں دین کی تبلیغ کا کام کرنے کے لیے، ایسا ہے نا۔ اب آسانی زیادہ نہیں ہو گئی ہے، ہر کوئی اچھا اوریٹر نہیں بن سکتا، ہر کوئی اچھا اسپیکر نہیں بن سکتا، ضروری نہیں ہے تو، مگر ہم اچھا لکھ سکتے ہیں، اور کچھ نہیں اپنے گھر تک، اپنے بچوں تک، اپنے بہن بھائیوں تک تو پیغام پہنچا ہی سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو اس سلسلے کو ہم نے کنٹینیو رکھنا ہے، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے بوجھ کو فیل کرنا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ چلیں فار اے فیو منٹس ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے علماء کرام اور جو پیچھے ائمہ کرام گزر چکے ہیں یا کلاسیکل اسکالرز گزر چکے ہیں، اگر وہ دین کا علم اپنے پاس رکھ لیتے، بس انہوں نے تو پڑھ سیکھ لیا تھا، رکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ اس کا کوئی نقصان ہوتا امت کو؟ جی، پھر ہمارے تک ہی نہیں پہنچنا تھا نا، اور آگے بڑھنا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس سلسلے کو ہم نے بھی آیت نمبر 28 میں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ اس سلسلے کو ہم نے بالکل بھی روکنا نہیں ہے۔ اٹ شوڈ گیٹ آن، کیپ آن گوئنگ۔ اچھا، آپ کو کل وہ آیت ہم پڑھے تھے نا انشاءاللہ والی، اور اس کا میں نے آپ کو لکھنے کا طریقہ بھی بتا دیا تھا کہ کیسے لکھنا ہے آپ نے، ان الگ، شاء الگ، اور اللہ الگ، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ کو لکھنے کا طریقہ بھی ہمیں آنا چاہیے، اور آپ کو آپ کی سکرینز پر بھی دکھا دیا جائے گا یہ، ٹھیک ہے۔ تو لکھنے میں عموماً غلطی کر دی جاتی ہے، ترجیح میں ہم اس کو اکٹھا کر کے لکھ دیتے ہیں، اس کو اکٹھا کر کے لکھیں گے تو اس کا مطلب پھر چینج ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 28، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاصْبِرْ، اور روکے رکھیے، نفسہ کا، اپنے آپ کو، مع الذین، ساتھ ان لوگوں کے، وہ جو یدعون، وہ پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام کے وقت، یریدون، وہ چاہتے ہیں، وجہہ، رضا، کس کی؟ اللہ کی، ولا، اور نہ، تعدو، اور نہ تجاوز کیجئے، عیناکا، اپنی دونوں آنکھیں، انہم، ان سے، یعنی اپنی دونوں آنکھیں ان لوگوں سے آپ نے نہیں پھیرنی نہیں ہے۔ تریدو، تم چاہتے ہو، زینت الحیات الدنیا،
دنیا کی زندگی کی زینت، بلا اور نہ تم اطاعت کرو من اس بات کی جو اغفلنا قلبہ غافل کر دیا اس کے دل نے اس کو عن ذکرنا ہمارے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے، واتبع تو پھر کیا کیا اس نے اتباع کیا ہواہ اپنی خواہش نفس کو، وکانا اور ہے امرہ معاملہ فروطا حد سے بڑھا ہوا، غیر معتدل۔ اب یہاں پر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ڈائریکٹ انسٹرکشن ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس کے بعد ہم سب کے لیے، کہ کیا رکھنا ہے، آپ نے صبر کر لینا ہے، روک لینا ہے اپنے آپ کو، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو آپ نے باندھ لینا ہے، ان لوگوں کی کمپنی کو پسند کرنا ہے جو کہ اپنے رب کو صبح اور شام یاد کرتے ہیں۔ یہاں پر اسپیشل ریفرنس آ رہا ہے ہمارا صبح اور شام کے اذکار کی طرف، اور جو چیز صبح اور شام کی جاتی ہے وہ چیز زیادہ کی جاتی، ایسا ہے نا، ایک دفعہ صبح اور ایک دفعہ شام۔ اور صبح شام کے جو اذکار ہیں وہ تو ویسے ہی بہت ہی ہمارے لیے ہر طرح سے بینیفیشل ہیں، انشاءاللہ بھی آپ اپنی اسکرینز پہ دیکھ لیں گے کہ ان اذکار کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے اور یہ اذکار ہمیں کس کس طرح پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ علماء کرام اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ صبح شام کے اذکار جو ہیں وہ ایسے آپ کے لیے کام کرتے ہیں جیسے آپ کسی فورٹرس کے اندر پروٹیکٹ ہو گئے اور آپ کے ارد گرد ایک پروٹیکٹیو لیئر آ جاتی ہے جب آپ صبح اور شام کے اذکار پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، ان کو پڑھتے رہیں، اور جن کو نہیں آتے، ابھی انہوں نے نہیں سیکھے، تو انشاءاللہ جیسے ہی ہماری حفظ کا پورشن مکمل ہوگا 10 آیت کا، تو پھر ہم صبح شام کے اذکار بھی یاد کرنا اسٹارٹ کر دیں گے، ہم ان کے میننگ پر بھی غور کریں گے، ان کی حکمتوں کو سمجھیں گے، اور پھر ہم ہر طرح کے شر سے پھر ہم اس کی حفاظت میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے نا وہ اس غلط فہمی کا کہہ لیں یا اس کا شکار رہتا ہے نا کہ جی اب میرے پہ جادو ہو گیا، مجھے نظر لگ گئی، تو تو یہ جو جادو، یہ جو ان سارے پرابلمز ہیں، چاہے وہ فزیکل ہیں چاہے وہ اسپرچل ہیں، ان سب کا علاج جو ہے وہ آپ کو اس میں مل جاتا ہے صبح شام کے اذکار پڑھنے سے۔ کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں آپ آ جاتے ہیں، پھر آپ کو مفلسی سے بچاتے ہیں، حسد سے بچائیں گے، اور شیطان کے برے وسوسوں سے بچاتے ہیں گے، جادو اور ناگہانی آفتوں سے آپ بچ جائیں گے، وہ ایک دم جیسے ہم وہ دعا پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح اور شام تھرائس اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، کوئی بھی چیز اچانک اس کو تکلیف نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے۔ پھر انزائٹی، ڈپریشن، خوف، پریشانی، پھر جہنم کی آگ سے بچانے والے ہیں، ٹھیک ہے، برے لوگوں سے اور جنوں سے بچانے والے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر انسان کسی قسم کے شک و شبے کا شکار ہے دین کے معاملے میں، تو اس کا وہ شک و شبہ بھی یہ دور کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ تو یہ فیو منٹس کی ایک ایکٹیویٹی ہوگی، صبح اور شام اگر ہم کر لیں گے تو ہم دیکھیں کہ ہم اتنے سارے مسائل سے اپنے آپ کو حفاظت کرنے کے قابل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت نمبر 28 کا ایک شان نزول بھی آتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام اور 9 مسلم جو تھے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ کیسے لوگ تھے؟ وہ عموماً ویسے تھے جو کہ دنیاوی اعتبار سے تو کمتر تھے مگر دین کی دولت سے مالا مال تھے، جن میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ شامل تھے، اور امیہ بن خلف جو ہے وہ، اس نے کہا، وہ آپ کے جو بھی آپ حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے یا کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ آیا اور اس نے یہ کہا کہ آپ ان لوگوں کو جو کہ لو اسٹریٹا آف سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اگر آپ ان کو اپنے آپ سے دور کر دیں گے تو پھر ہم ضرور آپ کی کلاس کو جوائن کریں گے اور آپ کو جوائن کریں گے اور آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس آیت میں آگے پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز سے منع فرما دیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ اللہ کے لیے ایمان، دین سے محبت، اخلاص، اللہ کے لیے یہ چیز امپورٹنٹ ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ تھی؟ ان کے لیے امپورٹنٹ تھی پوسٹ، پوزیشن، مال، روب و دبدبہ، جاہ و جلال، ٹھیک ہے۔ اور حضرت بلال کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ تو نسل در نسل غلام تھے،
ان کے فادر، پھر ان کے فور فادرز، ان کی پوری ایک چین جو تھی وہ غلاموں کی تھی، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایمان کی قدر کرتے ہوئے ان کو سیدنا کہتے، سرکار. ٹھیک ہے؟ تو ایمان جو ہے وہ انسان کو اتنا، اس کے اسٹیٹس کو اتنا ایلیویٹ کر دیتا ہے اور اس کو قیمتی بنا دیتا ہے. تو اس آیت کے اس سیکشن میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ وہ لوگ جو کہ دین میں اسٹرانگ ہیں، چاہے وہ کس بھی اسٹیٹس سے کو بلونگ کرتے ہیں، ان کی قدر کریں، ان کے ساتھ جڑیں، ان سے سیکھیں، چاہے وہ ہم سے ایج میں کم بھی ہو، چاہے وہ ہم سے اسٹیٹس میں کم ہو. ٹھیک ہے؟ جو چیز امپورٹنٹ ہے اور جو چیز ویلیویبل ہے اللہ کے ہاں، وہ ایمان ہے. اچھا، کیوں ضروری ہے ایسے لوگوں کی کمپنی میں رہنا؟ کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا؟ ہم پڑھتے ہیں نا، the man is known by the company he keeps. پڑھتے ہیں نا. تو جب انسان اچھی کمپنی میں رہتا ہے نا، تو اس میں سے اچھائیاں بھی اس کا رنگ لیتا ہے. ایسا ہوتا ہے جب ہم کسی ایسی جگہ سے ہو کے آتے ہیں. فار ایگزامپل، جب کوئی الحمدللہ آئی ہوپ ہم اب یہ ایکٹیویٹیز نہیں کرتے، جب آپ کوئی مووی یا کوئی ڈراما، کوئی ایسی چیز دیکھ کے جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کی کیسی کیفیت ہوتی ہے ہائی اسٹیٹس آف ایمان ہوتا ہے اس وقت میں. دماغ میں وہی چیز گھوم رہی ہوتی ہے. مارکیٹ سے ہو کے آتے ہیں، لمبی شاپنگ کر کے وہی جو رہ گیا ہوتا ہے پیچھے وہ گھوم رہا ہوتا ہے، جو خرید لائے ہوتے ہیں وہ برا لگ رہا ہوتا ہے، جو رہ گیا ہوتا ہے وہ گھوم رہا ہوتا ہے، اور ایکسچینج کے پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح ہی جو اچھی کمپنی ہے، اچھے لوگوں کا ساتھ ہے، وہ ہمیں اچھائیاں سمیٹنے میں ہیلپ کرتا ہے. تو اپنی کمپنی پہ غور کریں. علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایڈکشن آپ کی زندگی میں آ گیا ہے، کوئی برائی ایسی آ گئی ہے جو کہ آپ کو تنگ کر رہی ہے، تو کیا کریں؟ سب سے پہلے اپنی کمپنی کو چینج کریں. ٹھیک ہے؟ یہ بڑا خوبصورت کوٹیشن آپ کے آگے سامنے آ رہا ہے کہ مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، سو آلسو دا کیریکٹر از ریفلیکٹڈ ان دا بکس ہی ریڈ. تو جس طرح کی ہم کتابیں پڑھتے ہیں وہ ہماری انٹرنل کیریکٹر کو شو کرتا ہے. کیا ہم فوش لٹریچر پڑھنا پسند کرتے ہیں، یا جھوٹی سچی کہانیاں پسند کرتے ہیں، یا پھر ہم قرآن مجید کے واقعات کو پڑھنا چاہتے ہیں، یا پھر ہم صحابیات کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم میں سے کوئی یہ کلیم کر سکتا ہے کہ ہمیں صحابیات کے بارے میں سارا کچھ پتا؟ ہمارے پاس تو انفارچونیٹلی بکس ہی اویلیبل نہیں ہے ایسی، سوائے چند کوالٹیز کے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. نہ صحابیات کا پتہ ہے، نہ صحابہ کرام کا پتہ ہے، نہ ائمہ کرام کا پتہ ہے، نہ سلف کا، صالحین، کسی کا بھی پتہ ہی کچھ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ریڈنگ مٹیریلز بھی چینج ہو چکے ہیں نا. اب ہمارے لیے وہ بکس زیادہ امپورٹنٹ ہیں جس میں یہ ٹائٹل ہوتے ہیں کہ ہاؤ ٹو بی سکسیسفل ان لائف، ہاؤ ٹو میک پیپل ہیپی، ہاؤ ٹو لیڈ اے سکسیسفل لائف. ٹھیک ہے؟ یا پھر ہم لوگ فیوچرسٹک کتابیں پڑھنا، یا بچے تو ناولز وغیرہ پڑھنا بھی بہت پسند کرتے ہیں جن میں کوئی حقیقت نہیں ہو. ٹھیک ہے؟ اس کے اگینسٹ جو قرآن کا علم ہے وہ کیا ہے؟ حق اور سچ. ٹھیک ہے نا؟ ایوا جا پڑھا تھا ہم نے پہلی آیت میں، یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس کتاب میں. تو سب سے پہلے جو ہمارے لیے ابھی تک اس آیت کے اندر اسباق ہمیں ملے ہیں، وہ ایک تو یہ ہے کہ اپنی کمپنیوں کو دیکھیں، کیسی کمپنی میں اٹھنا بیٹھنا پسند کرتی ہوں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب میں ذرا امیر لوگوں میں بیٹھتی ہوں تو میری چال ڈھال، سوچ اور ڈسکشن کے پوائنٹس ہی چینج ہو جاتے ہیں، اور جب میں ذرا نیچے کے لوگوں میں بیٹھتی ہوں، یہ بھی ہم بہت کرتے ہیں، جو ذرا غریب ہوتے ہیں ان کو تو ہم بھر بھر کے نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں، یوں کرا کرو، یوں کیا کرو، تم یوں نہیں کرتی. اور پھر ذرا تھوڑے امیر لوگوں میں بیٹھتے ہیں جن کا سٹیٹس ہائی ہوتا ہے، اور تو ان کو ہم قرآن کی کوئی بات بھی نہیں بتانا چاہتے. ٹھیک ہے؟ تو اپنے سٹینڈرڈز اور کرائٹیریاز کو چینج نہ کریں. ہم کمپنی وہ رکھیں جس کو دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آتا رہے. ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں جن کو دیکھ کر کیونکہ وہ ایسا شخص ہے بھی بہترین نا، کہ جس سے مل کر بات کر کر آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد آ رہی ہے، آپ کا دل اور کرا، موٹیویٹ ہوئے. ہم ایک دوسرے سے انرجیز لیتے ہیں، ہم لیتے ہیں انرجیز، بالکل انسان ایک دوسرے سے پازیٹیو انرجیز بھی لیتا ہے اور نیگیٹو انرجیز بھی لیتا ہے. تو کوشش کریں نیگیٹو کو تو دور بھگائے اور پازیٹیو کے قریب جائیں، اور اس کے لیے اہتمام کریں اچھے لوگوں کا ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے اچھے ساتھی کے لیے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ پاک ہماری کمپنی میں اچھے لوگ اللہ ہمیں عطا فرمائے. اور اس کا سب سے زیادہ طریقہ اچھا بہترین کیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ ہی دین کی لائن پہ لگائیں. الحمدللہ اگر ہم خود پڑھ سیکھ رہے ہیں تو ان کے اندر بھی اس کی موٹیویشن اور شوق ڈالیں. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہمارا، چونکہ میرڈ خواتین کا میجر وقت ان کے بچوں کے ساتھ
گزرتا ہے، ایسا ہے گھر میں بچوں کے ساتھ. تو اگر وہ بھی ہمارے ساتھ دین کے کام میں مصروف ہوں گے اور اس میں رہیں گے تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایز اے فیملی ہم اس کو لے کے چلیں گے اور ہمارے لیے کوئی بھی پریکٹس کرنا مشکل نہیں ہوگا. کوئی بھی ڈیسیژن زندگی میں آئے گا تو ہم سب ایز اے فیملی ایک پوائنٹ پر اکٹھے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو لوگوں کی کمپنی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. پلس اگر کوئی کمتر انسان جو کہ بظاہر اسٹیٹس میں کمتر ہے مگر اس کا دین میں علم اسٹرانگ ہے تو اس کی ضرور قدر کریں، اس کے ساتھ اچھا ریلیشن بنا کے رکھیں. ادلے بدلے اور بزنس کی زندگی ہم نہ گزاریں کہ اس نے مجھے یہ دیا تو میں اس سے یہ دوں گی، اور میں کسی سے صرف اس لیے دوستی رکھوں کہ بھئی اس کا تو اسٹیٹس بہت اچھا ہے، کل کو یہ مجھے فائدہ دے گا. تو ایسا شخص آپ کو کبھی فائدہ نہیں دے گا کیونکہ اس کا انٹینشن بھی اسی طرح ہی ہے. اس نے آپ سے آپ کا فائدہ لینا ہے اور سائڈ پہ ہو جانا. ٹھیک ہے؟ تو اور پھر اگر کوئی نیکی کے کاموں میں آگے چل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے تو اس کی سپورٹ کریں، اس کو ہیلپ کریں، اس کو مدد کریں جس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. دین کا کام پھیلانے میں اس کا ساتھ دیں. اس کو اگر کبھی کوئی نیگیٹیوٹی سراؤنڈنگز میں آ رہی ہے تو آپ پازیٹیو بن جائیں، آپ اس کو اس کی پازیٹیو سائڈ دکھائیں. اور آپ اس کے بارے میں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ مومن کی مثال کیسی ہے؟ بنیان مرصوص، ایک مضبوط دیوار کی طرح جس کا ایک حصہ دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے. ایک مومن کی مثال تو ایسے ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ فرقہ واریت اور ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. دین کے سچے علم کے ساتھ خود کو جوڑیں. ٹھیک ہے؟ تو اپنے گھر والوں کی ہدایت اور کوشش کے لیے کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں. ٹھیک ہے؟ اور ان کے لیے فکر بھی کریں. یہ ایک ٹرائنگل ہے جو اگر ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے گا تو انشاءاللہ وہ کل کو ہمارے دین کے اچھے ساتھی بن جائیں گے. اور اپنی پوری اٹینشن جو ہے مومنین پر ڈالیں، جو دین کا کام کرنے والے ہیں دین کو پروموٹ کریں. اچھے اچھے جیسے قرآن کے لیکچرز ہیں، لیسنز ہیں، اگر ہمارے پاس اویلیبل ہیں ہم آگے لوگوں تک پہنچائیں. یہ بھی دین کی مدد ایک طرح سے سپورٹ ہو رہی ہے. یہ ہم اس شخص کو تو سپورٹ کر ہی رہے ہیں مگر دین کا بھی ابلاغ کا کام بھی اس طرح سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ اب جو ان لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں جن کو امیہ بن خلف نے کہا تھا کہ آپ ان کو اپنے آپ سے دور کر دیں، بظاہر یہ لوگ مکہ میں کوئی طاقت نہیں رکھتے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مگر وہ ایک بہت بڑی دولت سے بھرے ہوئے تھے اور وہ علم کی، عمل کی اور ایمان کی دولت تھی. ٹھیک ہے؟ علم، عمل اور ایمان، ان تینوں چیزوں کے لیے اللہ سے دعا کیا کریں ہم سب. بظاہر دنیا میں ملنے والی کمفرٹس اور نعمتوں کو دیکھ کر انسان جو ہے نا وہ ان سے ریجھ نہ جائے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ لیٹے تھے تو آپ کا جو بستر تھا نا اس کے اندر سخت کھجور کی چھال ڈلی ہوئی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو دیکھا تو آپ رونے لگ گئے نا، اور کہنے لگے کہ آپ تو یہ سب کچھ ڈیزرو نہیں کرتے، کیسر و کس طرح تو اپنے محلوں میں انجوائے کر رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ اس سچویشن کے اندر ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کہ وہ دنیا کے محلات، نعمتوں اور ان ساری چیزوں کو سیکنڈری سمجھ کر اپنی احساس ذمہ داری اور دین کی ابلاغ اور تبلیغ کے کام میں زیادہ فوکس تھے. آپ دیکھیں جب آپ ایک بڑے مقصد کے لیے فوکسڈ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اور پرابلمس کوئی معنی نہیں رکھتی. ایسا ہوتا ہے، مگر اپنے لیے گول سیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دین کی محبت اور جیسے بھی حالات ہوں، اگر اللہ پاک نے آسودگی دے دی ہے تو الحمدللہ، اور اگر آسودگی نہیں بھی ہے، پریشانی آ گئی ہے، تو پھر بھی ہر سچویشن میں اللہ کا بندہ بن کے رہیں، اس کا عبد بن کے رہیں. ٹھیک ہے؟ سنن نبی داؤد میں ایک حدیث آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے مدد کیے جاتے ہو. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کس کی وجہ سے ہمیں ریسورسز دیے جا رہے ہیں. کئی دفعہ ہم انسان ہیں، جب ہمارے پاس ریسورسز زیادہ ہو جاتے ہیں تو ہم تھوڑی سی غلط فہمی کا شکار ہونے لگ جاتے ہیں کہ جی پتہ نہیں میں نے کیا اچھا کام کیا تھا جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ مجھے مل رہا ہے. آگے ابھی آ رہا ہے نا باغ والوں کا واقعہ، تو اس میں یہ سبق بھی بڑا اچھے طریقے سے ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے کر بھی اپنے بندے کا ٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس سے لے کر بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں. نعمتیں جو ہیں وہ اپنے ساتھ بہت سارے امتحانات لے کر آتی ہیں. تو ان امتحانوں کا مطلب
یہ ہوتا ہے کہ انسان خود کو کریکٹ رکھے، صرف اپنی تعریف کے شیدائی بن کے نہ رہیں، اپنی لائفز میں بیلنس لے کر آئیں، ٹھیک ہے، اور خود کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کرتے رہیں. اور لگژوریز، آپ کو پتہ ہے لگژوریس لائف جو ہے نا وہ انسان سے وہ کام نہیں کرواتی جو کہ ٹف لائف کرواتی ہے. اب اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا جہان کی تمام نعمتیں ان کے پاؤں کے نیچے رکھی جا سکتی تھیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے اس سچویشن کو پسند فرمایا تھا پورا. بس کئی دفعہ تو کھانے کو بھی نہیں ہوتا تھا، وہ منتھس چولہا بھی نہیں چلتے تھے. جو ٹف سچویشن کے اندر آپ دیکھیں، جیسے روزے کی سچویشن ٹف ہے نا، کچھ تھوڑی جسم پہ مشکل ہے، نیند بھی پوری نہیں ہو رہی، کام بھی تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، مگر ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ باقی 11 مہینوں کے بدلے اس ایک مہینے میں ہم زیادہ پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں. ایک طرف سے اگر ہمارے اوپر تھوڑی سختی اور مشکل کا وقت آتا ہے تو دوسری طرف ہم زیادہ پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں. عموماً ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ بچے جو کہ بہت زیادہ لگژوریس لائف سٹائل میں پڑھتے ہیں، وہ اپنے اکیڈیمکس میں اچھا نہیں کچھ کر پاتے. ایسا ہوتا ہے، اکثر سننے میں آتا ہے اتنی لگژریز تھیں، بچے نے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی پڑھائی نہیں کر پایا. کیوں؟ کیونکہ جو ٹف سچویشن ہوتی ہیں وہ انسان کو زیادہ نکھار دیتی ہیں، وہ اس کو زیادہ اللہ کے قریب کرتی ہیں، اور وہ اس کو زیادہ اسٹرانگ بنا دیتی ہیں. اب دیکھتے ہیں جو ہمارے کسٹوڈین سٹاف ہیں، اتنے بخار کے ساتھ بھی کام والیاں کام کر رہی ہوتی ہیں. بچے فل پریگننٹ ہوتی ہیں پھر بھی صفائیاں اور پوچے کر رہی ہوتی ہیں. اور ہم لوگ تو پاؤں زمین پہ بھی نہیں رکھ سکتے کہ جی میری تو سچویشن ایسی نہیں، میرے لیے پاسبل نہیں ہے. رف اینڈ ٹف ہوتے ہیں وہ لوگ، انہوں نے رف اینڈ ٹف لائف گزاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے یہ ساری چیزیں بیئر کرنا کمپیریٹیولی آسان ہوتا ہے. اور جو لوگ تن آسان ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ اپنے لیے خود ہی کمفرٹ کریٹ کر لی ہوئی ہے، تو ان کے لیے کچھ بھی ڈیفیکلٹ کرنا، مشکل کرنا ان کے لیے پرابلم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نے جوڑنا ہے. اس آیت میں یہ ہم نے سیکھا ہے ابھی تک کہ جو اللہ کی رضا چاہنے والے ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں. اور تم چاہتے ہو دنیا کی زینت، ٹھیک ہے، تو اور ایسا نیچرل ہے، انسان دنیا کی زینت، دنیا کی فیسلٹیز، دنیا کے اندر رہنے والی ہر آسائش کو پسند کرتا ہے. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر ایک کلیہ سکھا رہے ہیں. ہماری یہ ٹریننگ اس آیت میں ہو رہی ہے کہ جب انسان دنیا کی زندگی کو زینت بنا کر اس کے ارد گرد گھومنے لگ جاتا ہے اور اسی کو اپنی پرائرٹی بنا لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اغفلنا، وہ غافل ہو جاتا ہے، ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. ایسا ہو جاتا ہے انسان ڈسٹریکٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا. اور پھر جب وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرنے لگتا ہے؟ اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اتبع اہواہ، پھر وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر جب وہ خواہشات کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ کس طرف کو چلا جائے گا؟ پھر ڈیفینیٹلی وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. پھر وہ ڈیفینیٹلی ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے جب ہم بہت زیادہ دنیا کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کے پیچھے بھاگنے والے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اور جو اس کی پیروی ہے، خواہشات کی پیروی، وہ ہمیں کہاں تک لے جاتی ہے؟ وہ ہمیں جہنم کے گڑھے تک لے کے جا سکتی ہے، کہ اس کے اندر اتنی پاور ہے کہ وہ ہمیں ڈسٹریکٹ کر کے اتنی دور تک لے کے جا سکتی ہے. تو کرنے کا کیا کام ہے؟ ایک تو اپنے آپ کو اچھے لوگوں کے ساتھ جوڑیں، اچھی کمپنی میں رہیں، اور صبح و شام اپنے اللہ کا ذکر کریں. باقی ٹائم میں بھی کریں گے، مگر صبح و شام یہاں پر اسپیسیفکلی مینشن کیا گیا. اور دنیا کی زینت کو دیکھ کر اس کے اوپر فلیٹنڈ نہیں ہوئیں گے. وہ اللہ، اور اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے کہ اللہ تیرا کرم اور تیرا شکر کہ تو نے ہمیں یہ دنیا اس لیے دی ہے کہ ہم اس سے اپنی آخرت کو مزید بیوٹیفائی کریں، دنیا کو تابع کر لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہیں. یعنی کہ ما فیہا کا مطلب ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، کیا کچھ ہے دنیا میں، لسٹ نہیں بنا سکتے، اتنی چیزیں ان سب کے ایک طرف ہیں، اور وہ 2 سنتیں ایک طرف. تو آپ دیکھیں اگر 2 سنتوں کی اتنی امپورٹنس ہے تو اگر باقی دین کا علم سیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے، تو پھر کتنا وہ بینیفیشل ہو سکتا ہے ہم سب کے لیے. ٹھیک ہے،
تو اس سے بہتر اور کچھ بھی نہیں. اور دنیا کی زندگی کے بارے میں ہم قرآن میں کیا پڑھتے ہیں؟ کیسی زندگی ہے دنیا کی؟ متاع الغرور، لعب ولاہو. ٹھیک ہے، کھیل اور تماشا. اچھا، ایک کھیل کیا ہوتا ہے؟ کھیل کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ اٹ از فار سم ٹائم. کوئی پلے دیکھتے ہیں ٹی وی پر، پہلے تو گھنٹے کے ہوتے تھے، اب شاید 30-40 منٹس کا ہوتے ہیں. اسٹارٹ ہوتا ہے، اینڈ ہو جاتا ہے. دنیا کا معاملہ بھی اسی طرح ہی ہے. جیسے یہ اسٹارٹ ہوئی ہے، ایک دن اس نے ختم ہو جانا، سب کچھ فنش ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ بڑی خوبصورت ایک کمپیریزن ہمیں بتایا امام غزالی رحمۃ اللہ نے. اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو بتا رہے تھے، بلکہ بہت سارے اسٹوڈنٹ کو بتا رہے تھے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا کیسی ہے. ایک شخص ہے، ایک جنگل سے بھاگتا ہوا جا رہا ہے، بھاگتا ہوا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایک شیر ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا، اس کو نظر آیا ایک کنواں. اس میں چھلانگ لگا دی. جب اس نے چھلانگ لگائی تو اس کے ہاتھ میں ایک رسی لگ گئی اور وہ لٹک گیا. اب نیچے کیا ہے؟ پانی ہے جس میں وہ گرے گا تو ڈوب کے مر جائے گا. اور اب کیا ہوا، جس رسی سے وہ لٹک رہا تھا اس کو 2 عدد چوہوں نے، ایک بلیک اور ایک وائٹ نے، کترنا شروع کر دیا. اب کچھ دیر اس نے آبزرو کیا تو اسے نظر آیا کہ اس کنویں کی منڈیر کی سائڈ پر ایک کوم آف ہنی پڑا ہوا ہے. اور جب اس نے اس ساری سچویشن میں خود کو دیکھا تو اس نے کیا کیا، اس نے اس ہنی کو لک کرنا شروع کر دیا. اور باہر شیر تھا، نیچے پانی، اوپر چوہے کتر رہے ہیں. جب وہ اس کو لک کرنے لگ گیا اس ہنی کو، تو وہ کچھ دیر کے لیے ان ساری پرابلمس کو بھول گیا. یہی معاملہ انسان کا ہے. جو پیچھے انسان کے لگا ہے شیر، وہ اس کی موت ہے. ٹھیک ہے. نیچے جو ہے جو رسی ہے وہ اس کی زندگی ہے. اور جو چوہے ہیں وہ دن اور رات ہیں، جو اس کو ہر دن ہمارا دن ختم ہو رہا ہے، ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں. اور وہ جو ہنی ہے وہ دنیا ہے. جب ہم دنیا کی آسائشوں کو استعمال کرتے ہیں تو ہم ان کے اندر کھو کے رہ جاتے ہیں. اور اتنی بڑی موت جو کہ ہر دم، اور ہم میں سے ہر ایک کے پیچھے ہے، اسی طرح ہی موت ہے نا. ہر ایک کا وقت جو ہے وہ قریب سے قریب تر آتا چلا جا رہا ہے. ایوری ڈے وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز آور لاسٹ ڈے آف لائف. تو وہ کیا کرتا ہے، اور پھر وہ اپنی پرابلمس کو بھول جاتا ہے اور اس ہنی کو، جو کہ دنیا کی ٹیمپٹیشنز ہیں، اس کو لکھ کرنے لگتا ہے. تو دنیا بھی اتنی تیزی سے ہمیں فوراً سے دھوکے میں ڈال دیتی ہے، اتنی جلدی سے. حالانکہ دیکھا جاتا تو اس وقت اس کو وہ ہنی نہیں لکھ کرنی چاہیے تھی، اس کو تو اسٹریس لینا چاہیے تھا، مگر نہیں. تو ہم بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں نا. جب کوئی آخرت کی بھی پریشانی آتی ہے تو ہم اس کو دنیا کے فائدوں کے ساتھ ایکویولنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. بیمار روح ہوتی ہے، کھلائے جاتے ہیں جسم کو، یہ کھا لو، وہ کھا لو، میٹھا کھا لو، نمکین کھا لو، اب اسپرائٹ پی لو. مگر وہ روح کیا ہوتی ہے؟ وہ پیاسی کی پیاسی ہوتی ہے. روح کو کہاں سے علم ملنا ہے؟ روح کو کہاں سے سکون آئے گا؟ اللہ کے کلام سے. وہ جو ہم نے کچھ دن پہلے لب کی بات کی تھی نا، سینٹر آف دا ہارٹ، اس کو بھی اس کے ساتھ دوبارہ کنیکٹ کریں. یہ جب اپنا کنیکشن ویک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پرابلمٹک ہمارے لیے بن جائیں گی. اب سوال ہمارے ذہنوں میں آ رہا ہے کہ اب کیا کریں؟ حلیمہ نے تو ہمیں دنیا سے نفرت ہی دلا دی. اب کیا کریں؟ سب کچھ کریں مگر اپنے لب کو دنیا کی محبت کے اندر ڈپ نہ ہونے دیں. بس سب کچھ ساتھ 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 لے کے چلیں. دین اور دنیا کا بیلنس، جیسے 5 ٹائم کرتے ہیں نا بیلنس کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سیرہ کو پڑھیں، اس میں سے بہترین ہمیں ایگزامپلز ملتی ہیں ہاؤ ٹو بیلنس دس ورلڈلی لائف اینڈ دا آخرہ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ایسی نہیں تھی کہ آپ ہر وقت سیریس ہو کے نہیں بیٹھے ہوتے تھے. آپ ہنس بھی رہے ہوتے تھے، آپ مذاق بھی کر رہے ہوتے تھے، آپ اپنی ازواج کے ساتھ دل لگی بھی کر رہے ہوتے تھے. سیرہ جب ہم ڈیپلی پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے گھر کے کاموں میں بھی مشغول ہوتے تھے. ہم نے بھی یہ سب کچھ لے کے چلنا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پرائم گول اینڈ ٹارگیٹ اینڈ فوکس ہے وہ ہماری آخرہ ہے. اس کی وجہ سے ہم نے اپنی دنیا کو نگلیکٹ تو کر سکتے ہیں ہم، مگر آخرت کو داؤ پہ نہیں لگانا. بس جب یہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا، جو سورہ کہف ہماری بڑے اچھے طریقے سے کلیئر کرتی ہے، جب یہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا نا تو پھر انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا میں اپنی عبادات اور معاملات کو اللہ کی گائیڈنس کے تھرو لے کے چلنا اور بیلنس لے کے چلنا کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو ابن الدینار نہ بنے بلکہ عبداللہ بنے. ٹھیک ہے. پیسے کا غلام نہ بنے، اللہ کے بندے بنے. آیت نمبر 29.
وقل الحق، اور کہہ دیجئے حق، ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ہے، فمن، تو جو کوئی شاء چاہے، فلیؤمن، بس چاہیے کہ وہ ایمان لے آئے، ومن، اور جو کوئی شاء چاہے، فلیکفر، تو وہ پھر کفر کر لے، انا، بے شک، اعتدنا، ہم نے تیار کر رکھا ہے، للظالمین، ظالموں کے لیے، نورا، آگ کو، احاطہ، تو وہ گھیر لے گی، بہم، ان کو، سرادقها، لپٹے اس کی، وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ فریاد کرے گے، یغاثوا، تو فریاد رسی ان کی جائے گی، کس طرح سے، بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، ایسے پانی سے جو کہ تیل کی تلچھٹ کی مانند ہوگا، یشوی الوجوہ، وہ بھون ڈالے گا چہروں کو، بئس الشراب وساءت مرتفقا، اور کتنا برا ہے شپینا، اور بہت بری ہے یہ جائے مقام یا رہنے کی جگہ۔ آیت نمبر 29، بہت امپورٹنٹ آیا ان دس کانٹیکسٹ کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں آیت کے سٹارٹ میں ہی چوائس دے دی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو چوائس دے دی ہے کہ اب اس کی چوائس ہے، چاہے تو ہدایت کی راہ پہ چل کے اپنے لیے جنت کے لیے کوالیفائی کر جائے، نہیں تو اپنی خواہشات اور دل کے سکون کو فالو کر کے جہنم کا لیے کوالیفائی کر جائے۔ اور اس آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی انٹینسٹی کے ساتھ جو ہے وہ جہنم کا ڈسکرپشن بھی ہمارے آگے پریزنٹ کیا گیا، اور ہم نے یہ بات پہلے بھی ڈسکس کی تھی نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈسکرپشن دے کر، ہر طرح کا ڈسکرپشن دے کر ہر طرح کے آڈینس کو ایڈریس کرتے ہیں، کہ کچھ لوگ وارننگ سے زیادہ فائدہ لیتے ہیں، کچھ خوشخبریوں کو زیادہ اچھے طریقے سے فالو کرتے ہیں، کیونکہ ہر انسان فرق ہے نا۔ اور جامع ترمذی میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 3 سائنز نظر آ جائیں گے تو ایمان لانا فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ نہیں دے گا۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ دابت الارض، پھر ہے سورت کا مغرب سے طلوع ہونا، اور دجال کا نکل آنا، ٹھیک ہے۔ تو اب جن لوگوں نے وحی کی، قرآن مجید کی، اللہ کے سچے علم کی قدر نہیں کی، تو اب ان کے لیے ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو آج ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، 2 ملین نا، اینڈ ایون مور دین دیٹ، مگر یقین قلبی کس کے پاس ہے؟ بڑے لمیٹڈ لوگ ہیں جن کے اندر پکا اور سچا علم جو ہے وہ سرایت کر چکا ہوا ہے، اور ان کے عمل سے بھی نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم اس کے بارے میں اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اس آیت میں فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہ بندے کو زبردستی کسی کو بھی نہیں کہا گیا کہ نہیں تم پکے ہی مسلمان ہوگے، چوائس آپ کو دے دی گئی، اور اس کو اس چوائس پہ آپ نے کیسے چلنا ہے آپ کو عقل دے دی گئی۔ جبکہ فرشتے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسی مخلوق ہیں، دے آر ٹیونڈ ٹو پرفارم عبادہ آل دا ٹائم، ان کے پاس چوائس نہیں ہے۔ انسان اسی لیے اشرف المخلوقات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو علم دے دیا، اور پھر اس کو رائٹ اینڈ رانگ دونوں رستے دکھا دیے۔ اب یہ اس کی چوائس ہے، چاہے تو رائٹ طرف چل جائے، چاہے تو لیفٹ کی طرف چلا جائے، مگر ساتھ ہی یہ وارننگ بھی دے دی گئی کہ جو کفر کرے گا، کفر مینز 2 طرح سے کفر ہوتا ہے، ایک عملی کفر ہے اور ایک اعتقادی کفر ہے۔ عملی کفر کیا ہوتا ہے کہ عملی کفر کس کو ہم کہتے ہیں؟ جس میں ہم یہ کائنڈلی ان کو سائلنٹ کر دیجیے گا، جزاک اللہ۔ اعتقادی کفر یہ ہوتا ہے کہ جی کسی نے کہہ دیا کہ جی میں تو مسلمان ہوں ہی نہیں، میں تو ایمان ہی نہیں لے کر آیا، یہ ایک الگ، ٹھیک ہے جی، وہ رجسٹر ہو گیا ایز کافر۔ کافر مینس انکار کرنے والا، کفر اندھیرے کو بھی کہتے ہیں، انکار، کیونکہ کافر کہاں ہوتا ہے؟ اندھیرے میں، جہالت کی اندھیرے کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایمان اس کے اگینسٹ روشنی ہوتا ہے۔ اور ایک عملی کیا ہوتا ہے کہ پڑھا، سمجھا، سیکھا، مگر عمل میں نہیں لے کر آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے پورا فسکل ایئر آپ کا گزر گیا ہے، آپ نے 2.5 زکوٰۃ دینی ہے، میں نے کہا میں تو نہیں دے رہی، اس سال اگلے سال دیکھتی ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ عملی کفر ہے۔ 5 وقت نماز کا حکم آ گیا، ہم نے کہا بھی 5 تو بڑی مشکل ہے، میں 3 پڑھ لوں گی، وہ بھی اکٹھے کر کے، تو یہ کیا تھا؟ یہ آپ کا عملی کفر اس کی کیٹیگری میں فال کر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمیں ہر طرح کے کفر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جو عملی کفر کرنے والا ہے تو اس کی تو کوئی بات نہیں، فرق نہیں پڑتا۔ کچھ انکار ایسے ہوتے ہیں جو کہ انسان کو
اس کے ایمان سے گرا کر بہت نیچے لے جاتے ہیں. تو اس لیے ہر ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو لائٹ نہ لیا جائے، ہر چیز کی امپورٹنس کو سمجھا جائے. اس لیے ہمیں کیا کہا گیا کہ کثرت سے استغفار کرے، کیونکہ جانے اور انجانے میں ہمارے سے بہت سی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں انسان سے. ٹھیک ہے. بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے واسطے ظالموں کے کیا؟ نارن آگ. جہنم کی آگ کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے کہ جہنم کی آگ جو ہے اس کو وہ دنیا کی آگ سے 69 ٹائم زیادہ ہاٹ ہے. اس کو 70 سال تک دہکایا گیا. پہلے تو اس کا رنگ وہی تھا جو دنیا کی آگ کا رنگ ہے، پھر وہ سفید ہو گئی، اور اب اس کی کیا سچویشن ہے کہ وہ پچ ڈارک کلر کی ہے، جل جل کے، اور اس کو اتنا زیادہ دہکایا گیا ہے. اور کیا دنیا کی آگ جو کہ 69 ٹائمز کولر ہے، اگر جہنم کی آگ دنیا میں بھیج دی جاتی تو انسان اس پہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، کام کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس کو تو ری ایڈجسٹ کیا گیا ہے ہمارے استعمال کے لیے. تو دنیا کی آگ کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ ایک سیکنڈ کے لیے اپنا ہاتھ ہم کیا کسی چولہے میں یا فرنس میں رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے. تو جو 69 ٹائمز ملٹی پلائی بائی ہاٹر ہے، اس کے بارے میں پھر کیا خیال ہے ہم سب کا؟ سوچ لیتے ہیں ہم سب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتا دیا ہے کہ وہ آگ ایسی آگ ہے کہ جو ان کے لیے کریٹ کی گئی ہے اور انہیں گھیر لے گی، اس کی لپٹیں. امیجن کریں جیسے پہلے زمانے میں شادیاں ہوتی تھی تو کناتیں لگتی تھی نا، کیسے ہوتی تھی؟ وہ چاروں طرف سے کورڈ ہوتی تھیں، اور اب تو اوپر کینپیز بھی لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، چاروں طرف سے بھی کورڈ، اوپر سے بھی کورڈ، اور نیچے سے بھی کورڈ. تو اس طرح کی سچویشن ہوگی، کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی نکلنے کی جگہ نہیں، کوئی پروٹیکشن کا سامان نہیں. 69 ٹائمز ہاٹ دین دا ورلڈلی فائر. اور اس میں کتنا رہنا ہے؟ کافرین نے تو فار ایور رہنا. جہنم کو یہاں پر ڈسکرپشن جو ہمیں دیے جا رہے ہیں ان کو لائٹ نہ لیا جائے. سراد کوہا کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی تھک دیوار ہوگی جو کہ 40 کلومیٹرز کے سفر پر مکمل نہیں ہوگی. اتنی تھک، یعنی اس کی تھکنس اتنی زیادہ ہوگی. اب دنیا کی جو ہماری دیوار ہوتی ہے وہ ہم بنواتے ہیں زیادہ سے زیادہ 1 نہیں 1.5 نہیں تو 2 اینٹ، اتنی چوڑی. دیٹ از اٹ. تو جو جہنم کی جو یہ سرادی کوہا ہے، اس کی جو آگ ہے اس کی سراؤنڈنگز ہوں گی اتنی کہ 40 کلومیٹرز آپ اس کے اندر بھی چلے جائیں تو وہ ختم نہ. 40 کلومیٹرز یہاں سے کتنا بنے گا جی رستہ؟ اس کو ہم امیجن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب اتنی جہنم کی آگ میں جلیں گے اور اتنی تکلیف میں جو ہوں گے، اور ہم دیکھتے ہیں جو قیامت کا ڈسکرپشن ہم پڑھتے ہیں، جو کہ ہم نے الحمدللہ وہ پڑھ لیا نا، روز قیامت کیا ہوگا. تو جہنم میں جانے سے پہلے ہی انسان کی آدھی سے زیادہ حالت تو غیر ہو گئی بھی ہوگی. کیوں؟ وہ اتنا لمبا عرصہ وہ انتظار کی سچویشن میں کھڑا رہا. پھر وہ مختلف انبیاء علیہ السلام کے پاس گیا، اور ہر ایک کو اپنے اعمال کے حساب سے اس کا پتہ ہوتا ہے اندر سے. تو جیسے پیپرز کے لیے جاتے ہیں یا رزلٹ جب آنا ہوتا ہے تو چاہے ماں باپ کو ہم جو مرضی کہتے رہیں گے، جی بچے کہتے ہیں جی بہت اچھا پیپر ہوا تھا ہمارا جب ہم بچپن میں پڑھ کرتے تھے، اندر سے مگر ہمیں پتا ہوتا تھا کہ نہیں، میرے تو یہیں کے کام خراب کر کے آئی تھی میں، اور مجھے اندازہ ہے کہ ایسا ہی رزلٹ آئے گا. اور کیا ہوتا ہے، ہم پہلے کرتے تھے نا ایک ایسٹیمیٹڈ مارکس لگاتے تھے تو اس کے آس پاس ہی آتے تھے، یا کم تھوڑے آ جاتے تھے یا تھوڑے سے زیادہ آ جاتے تھے. ایسا ہوتا تھا پہلے، بہت فیشن تھا اس چیز کا. تو اب یہ ان کی بھی سچویشن ہے. اندر سے تو ان کو پتا ہوتا ہے نا جو غلط کر رہے ہوتے ہیں، ہم کو پتا ہوتا ہے نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ضمیر کا کلاک ہمارے اندر لگایا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی بتا دیا ہوا ہے نا کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں یہ چیز اریٹیٹ کرے کہ یہ چیز لوگوں کو نہ پتا لگ جائے، کہ لوگوں سے ہم چھپاتے پھرتے ہیں. تو جو عالم الغیب و شہادہ ہے، جو دنیا اور کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، جس کو ہمارا دل میں کوئی خیال گزرتا ہے اس کو وہ بھی پتا ہوتا ہے. تو کیا اس کو نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے؟ تو ایسے لمبے انتظار کے بعد جب انسان کو اتنا سخت عذاب ملے گا تو امیجن کریں اس کی کیا سچویشن ہوگی، کتنی حالت اس کی خراب ہوگی. اور پھر کیا ہوگا کہ اس جہنم کو جو ہے نا وہ معمولی نہ سمجھا جائے.
اور عموماً لوگ یہ کرتے ہیں نا، جب ہم انہیں ایسے ڈسکرپشن بتاتے ہیں تو کہتے ہیں چلو کیا فرق پڑتا ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑے دن کا عذاب ہے تو ہم اس کو جھیل لیں گے، پھر الٹیمیٹلی تو بھائی ہم نے جنت میں جانا ہے مسلمانوں نے. انسان یہ کہتا ہے نا. تو کیا دن، کیا یہ تو ایک سیکنڈ کے اندر بھی انسان اس کے اندر خود کو امیجن بھی نہیں کر سکتا کیا وہ اس میں ڈال دیا جائے. ٹھیک ہے، تو ایک دعا جو ہے وہ ہم کمپلسری اپنے لیے کر لیں، اسپیشلی آج کل چونکہ الحمدللہ رمضان کے بہترین دن ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں جہنم سے بچاؤ کی دعا. کون سی دعا مانگیں گے؟ اللہم آجرنا من النار. ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے. جب تھرائس ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں تو جہنم جو ہے وہ اس بندے کے حق میں جو ہے وہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ پاک اس کو میرے میں نہ داخل کرنا. اور پھر 3 دفعہ ہم اللہ تعالیٰ سے فوراً جنت کا سوال کریں گے. کیا سوال کریں گے؟ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا کہ اپنے لیے جنت الفردوس the highest place. ٹھیک ہے، تو ڈیلی انشاءاللہ، اور بلکہ صبح و شام کے اذکار جب مکمل کریں گے تو ساتھ ہی ساتھ یہ دعا اپنے لیے کر دیں گے انشاءاللہ. تو کیونکہ ہم نے اس جہنم کا تھوڑا سا بھی ڈسکرپشن پڑھا ہے نا، تو ہمیں یہ فزیکلی اس قابل ہے نہ کسی اور طریقے سے اس قابل ہے کہ ہم اس جہنم کو دیکھ بھی سکیں. اور آپ دیکھیں جہنم کی جو ڈسکرپشن ہم پڑھتے ہیں نا، جہنم جو ہے نا وہ بولتی ہے، وہ چیختی ہے. قرآن میں بھی اس کو آپ کو دلیلیں ملیں گی. اور اٹ ول بی لائک اے رورنگ بیسٹ. دیکھیں نا، ایک شیر ہو، امیجن کرتے ہیں اس کو شیر سے. شیر کی ویسے بڑی ہیبت ہوتی ہے، اور جب وہ بولنے لگ جاتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ اور زیادہ ہم ڈر جاتے ہیں اس سے، although کہ وہ behind the bars ہوتا ہے even then. تو جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا. 70,000 فرشتوں نے اس کی لگامیں پکڑی ہوں گی، اور ان 70,000 کو 70,000 فرشتے اور سپورٹ کر رہے ہوں. اور آپ امیجن کریں کتنا بڑا سا ایک دیو ٹائپ چیز آ رہی ہے، اور آگ ہے اس میں، اور وہ چیخ رہی ہے اور وہ بول رہی ہے، اور وہ پوچھے گی اللہ سے فَهَلْ مِن مَزِيد. جب بہت سارے لوگ ڈال دیے جائیں گے تو وہ پھر پوچھے گی تو کیا اور لوگ ہیں؟ اور جہنم نے یہ شکوہ بھی کیا نا اللہ سے کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے. تو تبھی اس کو ٹوائس سانس لینے کی اجازت دی گئی ہے. جب ایک دفعہ ہم بہت زیادہ گرمی کو فیل کرتے ہیں تو وہ جہنم کا سانس لینا ہوتا ہے، اور جب ایکسٹریم ونٹرز کو فیل کرتے ہیں تو وہ جہنم اپنے اندر کو کر رہی ہوتی ہے، انہیل اینڈ ایکسیل کر رہی ہوتی ہے. تو یہ کوئی چھوٹی اور معمولی سی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم پڑھ سیکھ کے تو بڑے کیجول اور ریلیکس ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو ہر دم اس سے بچنے کی جو ہے وہ کوشش کریں. اور پھر اس آیت کو بھی یاد کریں، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود کو اور اپنے بچوں کو. وی شوڈ بی، ہمارے تو الارمز بچ جانے چاہیے کانوں میں کہ اتنا خطرناک رورنگ بیسٹ جو ہے وہ تیاری میں بیٹھا ہوا ہے. اگر ہم کوالیفائی نہیں کریں گے فار دا گڈ ڈیڈس فار دا آخرہ، تو وہ تیار کھڑا ہے ہر ایک کے لیے. وہاں پر کیا کام آنا ہے؟ سفارش آئے گی کام؟ پیسے، مال و دولت، بچے، پیرنٹس، دوست، کوئی بھی کام نہیں آئے گا وہاں پر. سب ایک دوسرے کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اور اس کی ہم نے جھلک دیکھی تھی جب ارتھ کوئک آیا، کیسے بھاگ رہے تھے ہم سب، اپنا گھر بار بچے سب چھوڑ کے بھاگ رہے تھے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سارے جھلک اور جھٹکے یہ دے کے سکھا رہے ہوتے ہیں کہ ابھی بھی ہم کانشیس ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں اس جہنم کے عذاب سے ہم سب کو بچا سکے، کہ بچا لے کہ ہم تو اس قابل ہی نہیں کہ ہم ایک سیکنڈ یا مائکرو سیکنڈ اس کے اندر گزار دیں. آپ سے سننے فرمایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم نے 70 رسولوں جیسے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے تو تمہیں بھی اس وقت ڈر لگ رہا ہوگا، اس سینیریو ایسا ہوگا، وہ سچویشن ایسی ہوگی کہ جہنم سے. اور پھر ایک اور ڈسکرپشن میں آتا ہے کہ جہنم میں سے نا ایک گردن نکلے گی. امیجن کریں ایک گردن نکلے گی اور وہ سب کو دیکھ رہی ہوگی، اور جس کی طرف وہ دیکھ لے گی وہ اس کو اپنے ساتھ ضرور لے کے جائے گی. جس کو اس نے دیکھ لیا بس پھر، جیسے یہاں پہ بھی ہم شیر کی اگزامپل لیتے ہیں، جب وہ ایک اپنے ٹارگٹ کو دیکھ لیتے ہیں نا، ولڈر بیسٹ کو، کہ میں نے یہ کھانا ہے آج، تو اس کے پاس جتنے مرضی ولڈر بیسٹ گھومتے رہے وہ ان کو نہیں پکڑتا. وہ اسی کو جا کے پکڑتا ہے جس کو اس نے ٹارگٹ کر لیا ہوتا ہے کہ دس از گوئنگ ٹو بی مائی فیسٹ ٹوڈے. تو بالکل اسی طرح ہی جہنم کو جس کو دیکھ لے گی وہ گردن جو باہر نکلے گی. تو اور ہم دیکھتے ہیں اور ہم
یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں بنانے والی ہارر موویز سے تو ہم کتنا ڈرتے ہیں، مگر جہنم سے نہیں ڈرتے اتنا. ہارر موویز سے تو بڑے بچے ڈر جاتے ہیں نا، بڑے بھی ڈر جاتے ہیں، اکیلے نہیں جا رہے ہوتے واش روم. مگر جو یہ ڈسکرپشن ہے یہ زیادہ ڈرانے والا ہے، کیونکہ یہ انسان کے ساتھ فزیکلی ہونے والا ہے. اللہ معاف کر دے گا. اب جیسے کبھی ہم نے کوئی جولری پہنی ہوتی ہے اور کوئی کرم کام کرنے لگ جاتے ہیں تو کیسا ہوتا ہے، کیسے گولڈ اسپیشلی کیسے تپ جاتا ہے وہ، اور آگ اس میں لگ جاتی ہے اور جسم کو ہمارے بہت مشکل لگتا ہے اس کو بیئر کرنا. تو امیجن کریں جہنم کی گرمی کس طرح کی ہوگی. اچھا یہ ہم نے آگ کے بارے میں دیکھا. اچھا اور اگر وہ فریاد کریں گے تو فریاد رسی ان کی جائے گی ساتھ کس کے، تیل کی تلچھٹ کے. کل موہلی یشول وجوہ، تیل کی تلچھٹ کے اندر آتا ہے کہ یہ پگھلا ہوا تانبا بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اور ان کو آگ میں جل جل کے اتنا زیادہ وہ جو ہے ان کو پیاس لگے گی کہ وہ یہ بھی پی جائیں گے، ٹھیک ہے. اور تیل کی تلچھٹ اس کو بھی کہتے ہیں جیسے جب ہم فرائنگ کرتے ہیں نا، بہت زیادہ ایکسیسو فرائنگ کرتے ہیں، اوپر سے اچھا آئل نکال لیتے ہیں تو نیچے ایک سٹکی سبسٹنس رہ جاتا ہے موٹا موٹا سا، وہ ان کو دیا جائے گا، وہ اس کو بھی پی جائیں گے. اتنی تکلیف کا معاملہ ہوگا، اسٹل وہ یہ کر لیں گے. اور وہ کیا کرے گا کہ جب اس کو اپنے پاس لے کر آئیں گے اس کی شدت ایسی ہوگی کہ وہ ان کے چہرے کو بھون ڈالے گی. کبھی بھنی ہوئی سری دیکھی ہے کسی نے؟ دیکھتی ہے نا، جب شاپس پہ جاتے ہیں تو سریاں بھون کے باہر پڑی ہوتی ہے نا، کیسی شکل ہوتی ہے ان کی، دانت باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں، فیس کی سکن جلی ہوتی ہے. سب سے زیادہ جو جہنم کے عذاب میں چیز ہمیں بار بار پڑھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ فیس کو جلا کے رکھ دے گی، جس کی ہم سب سے زیادہ حفاظت اور پروٹیکشن کرتے ہیں نا، اس کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، اس کو نکھارے رکھتے ہیں، اور اس پہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں خوبصورت شکل عطا فرمائی. ہم خیر خود کو خود ہی کریڈٹ دے دیتے ہیں کہ جی ہم بڑے خوبصورت ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا، چہرے کو وہ بھون ڈالے گی. بئس الشراب والساعۃ مرتفقہ، تو کتنی بری ہے پینے کی چیز اور کتنا برا ہے جائے مقام، رہنے کی جگہ، ہاربل پلیس ٹو لیو ان. تو کیا ان ساری ڈسکرپشن کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی انسان اپنے آپ کو امیجن کر سکتا ہے کہ وہ وہاں پر رہے؟ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ الحق کتاب ہے، یہ سچ ہے کتاب، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اس میں کوئی اوجہ نہیں ہے، اس میں کوئی ریب نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو ڈسکرپشنز ہمیں بتا دیے گئے ہیں یہ اس لیے بتا دیے گئے ہیں کہ اب ہمارے سامنے سب کچھ موجود ہے، ابھی ہمارے پاس مہلت ہے، جتنی بھی زندگی ہے ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم اپنے آپ کو اس جہنم کے چپک جانے والے عذاب سے بچا لیں. آمین. آیت نمبر 30. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنو، جو ایمان لائے، وہ عملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، انا بے شک لا نضیع نہیں ہم ضائع کرتے اجر من جو کچھ بھی احسن عملہ وہ انہوں نے اچھے عمل کیے. تو یہ دیکھیں قرآن کا بہترین اسلوب اور بہترین بیلنس، پہلے جہنم سے وارن کر کے فوراً جنت کی خوشخبری بھی سنا دی گئی، مگر اس میں 2 کرائٹیریاز رکھ دی گئی ہمارے لیے، ایمان اور عمل صالح. صرف ایمان لانے سے جنت نہیں ملے گی اور صرف اچھے کام کرنے سے بھی جنت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھیں. ایمان ہو اور اس کو اس کی جس کو کہتے ہیں نا شوگر آن دا کیک یا آئسنگ آن دا کیک، نیک اعمال ہو، چیری آن دا کیک، ٹھیک ہے. یہ اندر سے ایمان ہے اور اوپر نیک اعمال ہے، تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ کوالیفائی کرتا ہے جنت کے لیے. ایسے شخص کے جو نیکیاں ہیں ان کو ضائع نہیں کیا جائے گا. اور احسنہ کون ہوتا ہے؟ اچھا عمل، بہترین عمل جو بھی شخص کرے گا. تو ہم میں سے ہر ایک کوئی جانا چاہتا ہے نا انشاءاللہ، جہنم سے بچنا چاہتا ہے اور جنت کی طرف جانا چاہتا ہے. تو کیا کریں؟ ایمان تو الحمدللہ ہم سب لے آئے ہیں، تو کیا کریں؟ اپنے کمال کے ساتھ اپنے آپ کو پروموٹ کریں خود جنت. اور نیک اعمال کرنے کا بہترین موسم اور بہترین دن کون سے ہیں؟ اسپیسیفکلی رمضان کے دن. ویسے تو پورا سال ہی ہم نے نیکیاں کرنی ہے، نیکیاں صرف رمضان تک کے لیے نہیں ہے، مگر ہم نے اس رمضان میں اپنے آپ کو یہ ٹارگٹ کرنا ہے کہ کچھ ایسی نیکیاں یا کچھ ایسے اعمال جو میں نے اسپیسیفکلی رمضان میں کیے تھے، انشاءاللہ ان کو میں نے 11 مہینے اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. جیسے ہم اس رمضان میں ان ڈیپتھ اسٹڈی کر رہے ہیں نا سورہ کہف کی،
اب ہم نے یہ ارادہ کر لینا ہے کہ انشاءاللہ ریمیننگ منتھس میں بھی میں نے اور بھی سورہ کی ان ڈیپتھ اسٹڈی سیکھنی ہے انشاءاللہ. پھر جس طریقے سے میں نے قرآن مجید کی جو ہے میں تلاوت کر رہی ہوں، اس کو پڑھ رہی ہوں، سمجھ رہی ہوں، انشاءاللہ میں نے ٹارگٹ کرنا ہے کہ باقی 11 منتھس میں بھی میں نے اس کو لے کے چلنا ہے اپنے ساتھ. ٹھیک ہے، میں تجوید سیکھوں گی جیسے میں آپ سیکھ رہی ہوں، یا حفظ کا کچھ پورشن جیسے میں نے اب کیا ہے. تو پھر ہم دیکھیں گے کہ جب ہم خود کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں نا تو پھر ہمارے لیے گول اچیو کرنا کمپیریٹیولی ایزی ہو جاتا ہے. جب ہم ریلیکس چلتے ہیں نا تو کوئی بات نہیں. دیکھا اب دیکھیں جب ہم ڈیلی صبح اٹھتے ہیں تو کیا گھر کے کاموں کے لیے کوئی گول نہیں بناتے ہیں نا. آج یہ پکانا ہے، آج اتنا کام کرنا ہے، آج بچوں کو اسکول لے کے جانا ہے، لے کر آنا ہے، یہ صفائی ہوگی، یہ کبڈ ارینج ہوگی. اور پھر کیا ہوتا ہے جب بائی دا اینڈ آف دا ڈے ہم لیٹتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے سارے کام کر لیے تھے. دنیا کے معاملات میں ہم اتنے آرگنائز ہو کے چل سکتے ہیں تو جو فار ایور کی جنتیں ہیں اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو کیا آرگنائز نہیں کرنا ہے نا. خود کو ٹارگٹس دینے اور اچھے ہائی ٹارگٹس دیں. کبھی سیلف پٹی کا شکار نہ ہو کہ جی میرے لیے تو اب میری تو ایج اتنی ہو گئی ہے میں تو کچھ یاد نہیں کر سکتی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ ہر ایج گروپ جو ہے اس کو اپنے اندر سمو سکتا ہے. کچھ پورشنز کر کے کر لیں، حفظ کر لیں، سمجھ لیں، غور و فکر کریں، تدبر کریں، آگے پہنچائیں. یہ بھی ہمارے ٹارگٹس میں ہونا چاہیے کہ جتنا میں نے سیکھا ہے انشاءاللہ سورہ کہف میں سے اگر میں پورا لیکچر کسی کو نہیں بھی بھیج سکتی کوئی بات نہیں، میں اس کو ریکارڈنگ بھیج دوں گی. ریکارڈنگ نہیں بھی کوئی سنے گا میں اپنی آواز میں اس کو 5 منٹ کے اندر اس کی موٹی موٹی باتیں ضرور آگے پہنچاؤں گی. ٹھیک ہے، یہ ہمارا اب ٹارگٹ ہو جانا چاہیے اور یہ ہمارا لائف سٹائل ہو جانا چاہیے. اب ہماری موڈ آف ڈسکشن چینج ہو جانے چاہیے. اب ہم لوگوں کی غیبتیں نہیں کریں گے. اب ہم فیشنز اور سیلیبریٹیز کو ڈسکس نہیں کریں گے. اب ہم ٹی وی ڈراما ایکٹریسز کے لائف سٹائلز کو ڈسکس نہیں کریں گے. اب ہم ان کے افیئرز کی باتیں ادھر کی ادھر نہیں پہنچائیں گے. اب ہمارے پاس حق اور سچ آ گیا نا. اب ہمارے پاس بہترین کلام آ گیا ہے. اب ہم ایک ایک ورڈ اٹھائیں گے اور اس پر غور کریں اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کا احسن عملہ. اب احسن عملہ کے اندر کیا کیٹیگری فال، کون سے کم اعمال جو ہے وہ احسن عملہ کے اندر فال کر سکتے ہیں. یہ ہوتا ہے غور و فکر کرنا، یہ ہوتا ہے تدبر کرنا. صحابہ کرام ایسے ہی کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ آپ نے 8 ایئرز لگائے تھے سورہ البقرہ کو مکمل کرنے کے لیے. صحابہ کرام ایک آیت پڑھتے تھے جب تک اس پہ عمل نہیں کرتے تھے اور اس کو اپنی روٹین کا حصہ نہیں بناتے تھے آگے نہیں چلتے تھے. اور ہم کیا کلیم کر رہے ہیں، اتنے پارے مکمل کر لیے، اتنے قرآن مکمل کر لیے. اور جب ہم اپنے اعمال کی طرف، ہم میں سے ہر کوئی اپنے اعمال کی طرف دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. I've done nothing. I have achieved nothing. تو احسن عملہ کی طرف جائیں خود کو. اور سورہ روز رات کو ہم پڑھتے ہیں نا سورہ ملک، اس میں بھی ہمیں یہی کہا گیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرے گا. کمپٹیشن کرنا چاہتے ہیں، کس چیز میں کمپٹیشن کرتے ہیں؟ گھر میں، ڈریسز میں، بچوں میں. وہ کمپیٹ کرنے کی چیزیں ہیں ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا الگ سٹیٹس لگا ہوا ہے، ہر ایک کو الگ نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں. نیکیوں میں کمپیٹ کریں، اچھائیوں میں کمپیٹ کریں، اس کو کمپٹیشن بنائیں کہ اگر میری فلاں ساتھی نے یا میرے فلاں بہن نے یا میرے فلاں ریلیٹو نے یہ چیز سیکھ لی ہے میں بھی سیکھوں گی. اگر اس نے اتنے سال کا کورس کر کے الحمدللہ قرآن کا ترجمہ تفسیر سیکھا میں بھی سیکھوں گی. اس معاملے میں ہم کمپیٹ نہیں کرنا چاہتے. انفارچونیٹ ہے ایسا ہے. ڈریسز میں تو بہت کمپیٹ کرتے ہیں، اس کا ایک کا ڈریس آئے گا ایسا تو میرا تو ایسا آئے گا. بھائی اس نے 10 کا لیا تو میرا تو 15 کا آنا چاہیے. اس کا بچہ فلاں اسکول سے پڑھ رہا ہے تو میرا بچہ تو اس سے بھی اوپر والے اسکول سے پڑھے گا. کرتے ہیں نا ہم سب کمپٹیشن، ایک چاہتے نہ چاہتے انجانا چل رہا ہوتا ہے ذہن میں. بہن بھائیوں کے اندر بھی، فرینڈز میں، کزنز میں، ریلیٹیوز میں ایک کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے. تو ہمیں کرائٹیریا کیا دیا گیا ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، تو جب اس کے لیے کمپیٹ کریں گے تو پھر ایک اوور آل انوائرمنٹ بھی کنڈیوسو ہو جائے گا فار ایوری بڈی. ہر کوئی پھر آگے بڑھنا چاہے گا نیکیوں میں، نہ کہ دنیا کے معاملات میں. ٹھیک ہے. اچھا آج ہم اپنی نا آیا اگلی حفظ نہیں کر پائیں گے کیونکہ جبیریہ جی کا میسج آیا تھا کہ شی از ناٹ فیلنگ ویل. تو انشاءاللہ 5 منٹ میں ہم ایک آیت اور دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 31، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم جن کے لیے جناتو جنت ہے. کون سے لوگ ہیں جو آیت نمبر 30 میں مینشن کر دیے گئے؟ کون سے ہیں جو ایمان بھی لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کو کنیکشن کے ساتھ پڑھیں گے آیت نمبر 30 اور 31 کو. عدن تجری من تحتہم الانہار
ان کے لیے جنت ہے ہمیشگی کی، forever، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں. یحلون، وہ زیور پہنائے جائیں گے، فیہا اس میں، من اساورہ کنگن، من ذہب، کون سے؟ سونے کے، ویلبسونہ، اور وہ پہنیں گے، ثیابا خضرا، کیسا لباس؟ جو سبز رنگ کا ہوگا، من سندس و استبرقن، باریک ریشم کا اور موٹے ریشم کا، ڈفرنٹ ٹائپ آف کلوتھز ہوں گے وہاں پر. متکئین، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا اس میں، علی الارائکی، اونچے اونچے مسندوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. نعمت ثواب و حسنت مرتفقا، کتنا اچھا ہے بدلہ اور کتنی اچھی آرام کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا کمپیریزن دیکھیں، آیت نمبر 29 کا ڈسکرپشن دیکھیں اور آیت نمبر 31 کا ڈسکرپشن دیکھیں. لگ رہے ہیں نا دو اپوزٹس، بالکل دو اپوزٹس ہیں. ٹھیک ہے، تو جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے، ایک تو سب سے بڑی جو بلیسنگ ہے نا جنت کی، جو سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے جنت ہم سب کو، اور ہم اس کے لیے اسٹرائیو کرتے ہیں کیونکہ وہ فار ایور ہے. ٹھیک ہے، دنیا کی زندگی ہے فار ایور، دنیا کی نعمتیں ہیں فار ایور. ہم میں سے ہر ایک نے زندگی میں کبھی اپنی زندگی میں اپس دیکھیں، کبھی ڈاؤن دیکھیں، کبھی صحت بہت اچھی دیکھیے، کبھی صحت خراب دیکھیے، کبھی مال کی بہتات دیکھیے، کبھی کمی دیکھیے. ایسا دیکھنا ہوا ہے ہم میں، کسی نہ کسی نے اسٹیج آف لائف پہ اس چیز کو ایکسپیرئنس کیا ہے. کبھی ریسورسز بہت ہو گئے، کبھی کم ہو گئے، شفٹ ہوتا رہتا ہے انسان کی زندگی میں سب کچھ. مگر یہاں پر ہے ایک تو فار ایور کی زندگی، اور یہ نعمتیں جو ہے نا کبھی رکنے والی نہیں ہیں. لا مقطوع آتا ہے قرآن مجید میں. اب جیسے ہم خواہش کریں گے کسی برڈ کا جو ہے میٹ کھانے کی، تو برڈ حاضر ہو جائے گا. کوئی فروٹ کھانا چاہیں گے تو جس درخت سے فروٹ اتاریں گے وہیں پر دوبارہ اگ جائے گا. لا مقطوع، کبھی نہ ختم ہونے والا، forever. دنیا میں کیا ہوتا ہے، چیز آتی ہے for some time، اول تو رینج سے نکل گئی ہیں بہت سی چیزیں، بہت سے فروٹس اگر آتے بھی ہیں تو for some time آتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. اسٹرابیریز ہے for some time، تھوڑے 1-1.5 مہینے کے لیے آئے گی، پھر غائب ہو جائے گی. مینگو آئے گا، بہت پسند ہوتا ہے ہم سب کو، آئے گا اچھا کوالٹی کا آئے گا، پہلے تو تھوڑا آئے گا، پھر زیادہ آئے گا، اور پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. کوالٹی اس کی وہ نہیں رہے گی. کالا چونسا جب آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں اب وہ ٹیسٹ نہیں رہا. ٹھیک ہے، تو جنت جو ہے وہ ان ساری دنیاوی لمیٹیشن سے بالا تر ہے. وہاں پر فار ایور چیزیں اویلیبل ہیں ہمارے لیے. ٹھیک ہے، اور ہم سب کا ویک پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ زیورات اور جولری ہے سب کا ویک پوائنٹ. اور یہاں پر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو جنتی ہیں، اگر یہاں پر آپ اور ایک چیز کو نوٹ کریں، یحلون، زیور پہنائے جائیں گے، پہنائے جائیں گے، خود نہیں پہنیں گے. تو وہاں پر ہیلپرز ہوں گے ان کی ٹیک کیئر کرنے کو، یعنی کہ VVIP ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. جیسے دنیا میں جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، جب وہ کسی بڑے اوکیزن کے لیے ان کو ریڈی کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ان کے ارد گرد بہت سارے میک اپ آرٹسٹ اور ڈریس ڈیزائنرز اور سیٹرز، جیسے دلہن کو فار ایگزامپل سیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے ارد گرد کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں. کوئی اس کو جیولری پہنا رہا ہے، کوئی اس کا میک اپ سیٹ کر رہا ہے، کوئی اس کے دوپٹے سیٹنگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر ایسا ٹریٹمنٹ ہوگا. یحلون، اس وقت پہ غور کریں کہ ان کو زیور پہنایا جائے گا. کیسا زیور ہوگا؟ کنگن، کیسے؟ سونے کے. دنیا میں تو اب کنگن خریدنے کچھ مشکل ہو گئے، آخرت میں خریدنے اب آسان ہے. اگر آج کل کا دن جو ہے نا وہ ہمارے لیے آخرت کے اپنے کنگن اکٹھے کرنے کمپیریٹیولی ایزی ہو گئے، اسپیشلی رمضان کے دنوں میں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے لباس کے، یعنی کہ اس کے ڈریسز کے بھی ڈسکرپشن بتائے گئے. ڈریسز کیسے ہیں ان کے؟ باریک اور موٹا ریشم، سلک. سب سے زیادہ جو اٹریکٹیو فیبرک ہوتا ہے نا وہ سلک ہوتا ہے. کیوں؟ اس کی شائن کی وجہ سے، اس کے فال کی وجہ سے. دنیا میں بھی ہم بڑا پسند کرتے ہیں ہر طرح کا سلک، شارٹ سلک، شموز سلک، وٹ ایور سلک، چائنیز سلک، تو تھائی سلک، یہ سارے سلک کی ڈفرنٹ ٹائپس ہیں نا جو دنیا میں ہمارے لیے اویلیبل ہیں، اور ہم خوشی سے خریدتے ہیں. چاہے پہنے جائیں یا نہ پہنے جائیں، ہمارے پاس ہوتے ضرور ہیں سلک کے سوٹس، سلک کی ساڑیاں. ابھی یہ دنیا کے ساتھ ہم کمپیئر اس لیے کر رہے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا مائنڈ بنا لیں. حالانکہ دنیا کی اور جنت کی جو ہے نا کوئی کمپیٹیبلٹی ہے ہی نہیں، کوئی میچنگ ہے ہی نہیں، کچھ نہیں ہم اس کو اس کے ساتھ میچ کر سکتے. ٹھیک ہے، اور پھر خوبصورت کپڑے ان کو دیے جائیں گے جو وہ پہنیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ متکئین فیہا علی الارائک، وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اونچے تختوں پر، کمفرٹیبل، ریلیکس،
اور آپس میں آمنے سامنے ایک دوسرے کے بیٹھے ہوں گے، اور کتنا اچھا ہے بدلہ، اور کتنی اچھی آرام کی جگہ ہے، جنت کا بہترین ریوارڈ۔ تو یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ دنیا میں اپنی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کے لیے تیاری کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی اولاد کو دین کے رستے میں لگائے رکھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں گناہوں سے خود کو بچائی رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب فار ایگزامپل کوئی بچہ، کوئی بچی، یا کوئی ایسا انسان ہے جس کو یہ سب چیزیں بہت پسند ہیں، مہنگے ڈریسز، گولڈ کی جویلری، کمفرٹیبل لیونگ، مگر دنیا میں اس کو نہیں مل پائی، تو وہ کیا کرے؟ اس آیت میں اس کے لیے بہت زیادہ تسلی ہے۔ اس کو ایک ٹرمینالوجی آتی ہے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن۔ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن، کہ اگر یہاں پر کوئی چیز ہماری فلفل نہیں ہو پائی، ہم گولڈ نہیں لے پائے، ہم مہنگا اچھا بڑا گھر نہیں لے پائے، ہمارے پاس مہنگے ڈریسز نہیں ہیں، نو پرابلم، ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن آخرت میں ملے گا۔ اور آپ جب اس فیلنگ کے ساتھ چلتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں میں بعد میں لے لوں گی، بچوں کو بھی ہم کیسے تسلی کراتے ہیں؟ جب وہ کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری ایکسپینسو چیز کا ذکر کر دیتے تو ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں بعد میں لے لیں گے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن تھی، وہ بچہ نا اس پہ ریلیکس ہو جاتا ہے کہ اچھا چلو ابھی نہیں، ماما کہہ رہی ہیں تو بعد میں وہ ہمیں لے دیں گی۔ ٹھیک ہے، تو اس پوائنٹ کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں، اور اس آیت کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ کل ہم اپنا لیسن آگے لے کے چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔